السلام علیکم. وعلیکم السلام کیا ورحمۃ حال ہے اللہ. آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ مجھے بتائیں کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہی ہے نا کہ ہم کسی کی برائی جو اس میں موجود ہو پیٹھ پیچھے ہم کسی دوسرے سے بیان کریں. تو یہ تو غیبت ٹھیک ہے. اب جو ہم روٹین میں باتیں کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، ٹھیک ہے یہ تو بات ہے نا، غیبت تو نہ ہوئی نا. اچھا. جیسے اب ہم تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہو کسی کے تھرو وہ ہم تک پہنچے تو کیا وہ بھی غیبت ہوگی؟ اس طرح تو خواتین کی ساری باتیں ہیں غیبت پر ہیں. تو آپ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ غیبت صرف اس شخص کی برائی بیان کرنا ہے یا ہم جو باتیں مطلب بھئی اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا، یہ تو غیبت نہ ہوئی، یہ کیا ہوئی پھر؟ اس سے بھی ہم گریز کریں. مجھے بتائیں آپ ذرا پلیز. اس سے بھی گریز کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. عامرہ بہن ہیں راول پنڈی سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ہم خواتین کیا مرد حضرات کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے. مسلمان کو اس زبان کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی ضمانت دے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ان دو چیزوں میں زبان اور شرمگاہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبان کو بہت صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے نصیحت فرمائی ہے ہم لوگوں کے لیے. اور آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ غیبت تو پھر عورتیں کیا کریں گی؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، عورتیں کیا مرد بھی کیا کریں گے؟ دراصل مسلمان کو چغلی ہو، بہتان ہو، غیبت ہو یا کسی کی غیر موجودگی میں یہ جو زبان ہے نا اس میں بہت زیادہ اس زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، اور لیکن یہ زبان ہڈی توڑوانے کے کام ضرور کر سکتی ہے. چلیے میں آپ کو اس ضمن میں چند نصیحتیں، تعریف کیا ہے غیبت کی اور چغلی کسے کہتے ہیں اور بہتان کسے کہتے ہیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اختصار سے. سب سے پہلے تو مسلمان کو اپنی زبان کی تمام ممنوعہ کاموں سے حفاظت کرنی چاہیے. غیبت، بہتان بازی اور چغلی ان عمومی گناہوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ سستی کا شکار ہیں. جی ہاں، غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کا ایسے تذکرہ اور تشہیر کرنا جو اسے ناپسند ہو. آئی سمجھ میں؟ اسے غیبت کہتے ہیں. کسی بھی عورت کے بارے میں، سہیلی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں آپ اس کی تشہیر ایسے کریں، وہ تو پستہ قد ہے، وہ تو چھوٹی ہے، وہ تو کالی ہے، وہ تو ناک اس کی چپٹی ہے، اس کے تو گنجے بال ہیں، وہ تو گنجا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. کیا یہ تعارف اگر کروائیں، اس کی پیٹھ پیچھے آپ کا کوئی تعارف کروائے ان برائیوں کے ساتھ، تو کیا آپ پسند کریں گی؟ یہی غیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی غیبت ہے. اب اس سے پہلے پھر اس کے بعد بہتان، کسی بھی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس میں نہیں پائی جاتی، گویا کہ یہ مسلمان کے بارے میں جھوٹ ہوتا ہے. ایک شخص کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے ویسا ہے، اس نے میرے پیسہ کھا لیا ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، اور اس نے دھوکہ نہیں دیا ہے، تو یہ اس کے اندر آپ نے جھوٹ بولا ہے اور یہ بہتان ہے. چغلی کیا ہوتی ہے؟ غیبت ہی کی ایک شکل ہے. عداوت پیدا کرنے کے لیے ایک فریق کی بات کو دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ ان دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے. اس کو چغلی کہتے ہیں. ان افعال کے حرام ہونے سے متعلق بہت زیادہ دلائل پائے جاتے ہیں. ہم ان میں سے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند جانو گے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟
صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنا جو اسے ناگوار گزرے۔ اس پر کسی نے کہا اگر میری کہی ہوئی بات میرے بھائی میں موجود ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری کہی ہوئی بات اس میں موجود ہے تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے وہ بات جو تم نے اس کے بارے میں کہی ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2589 پر۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے آپ کا گزر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، انہیں کسی انتہائی سنگین گناہ پر عذاب نہیں دیا جا رہا بلکہ ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ راوی کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک تر چھڑی منگوائی اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ہر قبر پر ایک ایک چھڑی گاڑ دی اور فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ چھڑیاں خشک نہ ہوں تو ان دونوں سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے حدیث نمبر 213 پر اور مسلم نے 292 پر روایت کیا ہے۔ کسی شخص کا دوسرے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا یہ ایسی بات ہے کہ متعلقہ شخص اسے اچھا نہیں سمجھے گا، چنانچہ اگر واقعی اس میں یہ کمی ہے تو یہ غیبت ہے، وگرنہ یہ بہتان بازی ہوگی۔ جس شخص سے بھی غیبت، بہتان بازی یا چغلی سرزد ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست معافی مانگ لے اور توبہ کر لے، اور اگر اسے معلوم ہو کہ اس کی کہی ہوئی بات متعلقہ شخص تک پہنچ گئی ہے تو اس کے پاس جا کر معافی طلب کر کے اپنا معاملہ صاف کر لے، اور اگر متعلقہ شخص کو اس کا علم نہ ہو تو اسے پھر خود بتلائے، اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک بار پھر سن لیجئے، اور اگر متعلقہ شخص کو اس کا علم نہ ہوا ہو تو پھر اسے خود بتلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس کے لیے دعائیں کرے۔ نیز جس طرح اس کی غیبت کی ہے اسی طرح لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی بیان کرے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو، اس کی عزت اچھالی ہو یا کسی اور انداز میں زیادتی کی ہو تو وہ آج ہی اس سے اپنا معاملہ صاف کر لے، اس سے پہلے کہ وہ ایسا دن آ جائے جہاں پر درہم و دینار کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ اس دن ظالم کے نیک اعمال ظلم بقدر لیے جائیں گے اور اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر مظلوم کے گناہ اس کے ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے 2317 پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پتہ ہے کہ صحابہ سے پوچھا کہ یہ مفلس اور غریب کون ہوتے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس اور غریب تو وہ ہوتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس نے نیکیاں بہت کی ہیں لیکن جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا جس کی برائی کی ہوگی، جس کا ڈاکہ ڈالا ہو، جس کی چوری، جس کو دھوکہ کیا ہوگا، ان کو سب بانٹ دے گا، اور پھر جب اس کے پاس نیکیاں نہیں باقی بچیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ان کے گناہ لے کر جن کا حق اس کے اوپر ہوگا اس کے اوپر اس کو دے دیا جائے گا، اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے اور اس کو سزا کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام نے کہا کسی انسان پر تہمت لگانے والا یا اس کی غیبت کرنے والا یا اسے گالی دینے والا ظالم شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اگر مظلوم کو ان چیزوں کا علم ہو گیا تو پھر مظلوم کو اپنا حق لینے کا مکمل موقع دے گا۔ لیکن اگر تہمت یا غیبت کی مظلوم شخص کو اطلاع ہی نہ پہنچے
تو اس صورت میں اہل علم کے دو موقف ہیں جو کہ دونوں ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں. ان دونوں میں سے صحیح ترین یہ ہے کہ مظلوم کو خود سے یہ مت بتلائے کہ اس نے اس کی غیبت کی تھی. یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح مظلوم کی عدم موجودگی میں اس نے غیبت کی تھی اسی طرح اس کی تعریفیں کرے. جبکہ حسن بصری کہتے ہیں کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ آپ نے جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے بھی غیر شعوری طور پر اگر کسی کے بارے میں اگر کچھ کہا گیا ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرما دے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف لطف اندوز ہونے کے لیے مجلس میں دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. عورتوں ہی کے اندر نہیں ہے، مردوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اس بیماری سے علاج بے حد ضروری ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اس کی ضمانت دے دو، اس کو پکڑ کے رکھو، یہ آپ کو ہلاک کر دے گی. ہلاکت سے بچانے کے لیے اس زبان کا صحیح استعمال کریں. اور ہماری جو زبان ہے الحمدللہ اس چینل کی زبان دن بدن ترقی کر رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زبان کی حفاظت فرمائے اور اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ دین سمجھنے کی توفیق سے مالا مال کر دے. کہیے آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.